صلی علی رسولہ الکریم۔ بیان سے پہلے ایک سوال بہت زیادہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اکثر تو فیس بک پہ بہت ہی برے بھرے القاب کے ذریعے وہ جو ٹاپک مخصوص جامعہ حفصہ کا، اس کے بارے میں بہت ہی الٹے سیدھے القاب کے ذریعے نوازا گیا۔ جب کسی پر اعتراض کرنا ہو تو اس کے بھی کوئی آداب اور کوئی طریقے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے ایک وضاحتی بیان دیا تھا، اس کے بعد پھر میں نے یہ ٹاپک چھوڑ دیا تھا۔ لیکن آج چند بڑے علماء تھے جو واقعی سنجیدہ علماء ہیں، مخلص بھی ہیں، تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ آپ نے جو جامعہ حفصہ کے بارے میں بیان دیا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ گویا آپ جامعہ حفصہ کو غلط سمجھ رہے ہیں، اور فوج کی جو جامعہ حفصہ کے خلاف کارروائی ہوئی تھی، جنرل مشرف کی جو کارروائی ہوئی تھی، اس کو گویا صحیح سمجھ رہے ہیں۔ تو ایسا آپ کے بیان سے ہی لگ رہا ہے، اور یہ بھی لگ رہا ہے کہ آپ گویا اس بات کے قائل ہیں کہ جامعہ حفصہ کے ساتھ جو فوج نے کیا وہ گویا ٹھیک تھا، یا اگر ظلم ہوا بھی ہے تو بہت تھوڑا ظلم ہوا ہے جامعہ حفصہ پہ۔ تو میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اگر میرے بیان سے کسی نے یہ سمجھا ہے تو میرا ہرگز یہ سمجھانے کا ارادہ نہیں تھا۔ اگر کسی نے میرے بیان سے یہ سمجھا ہے کہ جامعہ حفصہ پہ ظلم کم ہوا یا فوج نے اس کے خلاف جو آپریشن کیا وہ درست کیا، تو اگر یہ میرے بیان سے کسی نے سمجھا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میری نیت یہ نہیں تھی۔ پھر بھی اگر میرا طرز بیان ایسا تھا تو میں اس کے لیے معذرت کرنے کے لیے تیار ہوں، تیار کیا میں معذرت کر رہا ہوں ابھی۔ تو میرا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا، میرا مقصد یہ تھا کہ جامعہ حفصہ والوں کی بھی غلطی تھی۔ مولانا عبدالعزیز صاحب کو بہت زیادہ سمجھایا علماء نے، بعض علماء نے اپنی پگڑی ان کے پاؤں میں لا کے رکھ دی تھی کہ اللہ کا واسطہ آپ یہ حرکت مت کریں، اس سے سب مدارس کو نقصان ہوگا، مگر انہوں نے بات نہ مانی۔ اجتہادی غلطی تھی، ان کی رائے یہ تھی کہ ایسا ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد علماء کا وفد مذاکرات کے لیے گیا جب آپریشن شروع ہونے والا تھا۔ مذاکرات کے لیے جب علماء کا وفد گیا ہے، ہم ایک ایک چیز سے باخبر تھے کہ کیا ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز ہم سے مخفی ہو۔ اس وقت جب علماء کا وفد گیا ہے مذاکرات کے لیے تو حکومت بھی غازی عبدالرشید صاحب سے مذاکرات کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ آخر میں تو معاملہ وہاں پہ آ کے اٹک گیا تھا نا، غازی عبدالرشید صاحب تھے محاصرے میں اور ان کی والدہ تھیں اور بھی کچھ طلبہ تھے۔ تو حکومت مذاکرات کے لیے، اس وقت جو وزیر اعظم تھے وہ بھی مذاکرات کے لیے تیار، اور غازی عبدالرشید صاحب نے بھی سرنڈر ہونے کا اعلان کر دیا تھا، گرفتاری دینے کا اعلان کر دیا تھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد جنرل مشرف کو آپریشن کا کوئی حق نہیں تھا، تو یہ یقیناً غلط کیا ہے، اس کو میں نے کبھی بھی صحیح نہیں کیا۔ اس وقت بھی میں نے یعنی صحیح نہیں کہا میں نے اس عمل کو، اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ یہ غلط ہے جب یہ آپریشن ہوا، اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ آپریشن جو جامعہ حفصہ کے خلاف ہوا تھا یہ کیا ہوا تھا؟ غلط ہوا تھا۔ اس کا کوئی جواز اپنے ملک کی عوام پر اس طرح سے فوج لے کے چڑھ جانا، جبکہ ان کمزور نہتوں کو آپ بڑے آرام سے گرفتار کر سکتے تھے، تو دنیا میں کوئی بھی عقل مند اس کو صحیح نہیں کہہ سکتا، اور میں بھی اس کو صحیح نہ میں نے کہا ہے نہ اب کہہ رہا ہوں صحیح، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بھی غلطی تھی کہ انہوں نے یہاں تک حالات کو پہنچایا کیوں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کی جتنی غلطی تھی اس سے زیادہ ان کو سزا دی گئی ہے، یہ بھی میں پہلے بھی کہتا تھا اور بولو بھائی اب بھی کہہ رہا ہوں، ان کی غلطی سے زیادہ ان کو سزا دی گئی ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ کم ظلم ہوا ہے، میں مانتا ہوں کہ بہت ظلم ہوا ہے، کیونکہ اتنے طلبہ کا شہید ہونا یہ کوئی کم درجے کا ظلم نہیں ہے۔ اپنی ہی فوج اپنی ہی عوام پر اس طرح سے کرے گی تو یہ یقیناً کوئی بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کرے گا، اور یہ ون مین شو ہوا ہے، جنرل مشرف نے کیا ہے۔ یہ آرمی عمومی طور پر جنرل مشرف کے اس اقدام کے حق میں نہیں تھی، بڑے بڑے جرنیل خلاف تھے اس اقدام کے۔ یہ پوری یہ جو آنکھوں دیکھا حال ہے نا، جو موجود تھے علماء ان سے ہم نے سنا ہے براہ راست، اس لیے آپ اس کو غیر مستند خبریں نہ سمجھیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ بعض ذرائع نے ظلم کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا ہے، اس سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ظلم کم ہوا ہے۔ دیکھو جتنا ہوا ہے بعض لوگوں نے اس سے بڑھا کر بیان کیا، ان میں کچھ مخلص لوگ بھی ہیں جن کو حقیقی اطلاع نہیں تھی، حتیٰ کہ وہ اخبار جو دینی اداروں سے چھپتے ہیں ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں اس معاملے میں۔ اس لیے مجھے لوگ واٹس ایپ پہ اخباروں کی تراشے بھیج رہے ہیں اور کچھ اس طرح کے علماء کے بیانات بھیج رہے ہیں، اس میں بہت مغالطہ ہوا ہے، کیونکہ ایسے موقع پہ پھر صحیح اور غلط کو پہچاننا بڑا مشکل ہوتا ہے۔
یہ ظلم ہوا ہے کہ لوگ قتل ہوئے ہیں, غازی عبدالرشید صاحب کی والدہ شہید ہوئی ہیں, یہ بھی کم ظلم نہیں ہے. اور جو بھی فائرنگ ہوئی وہاں پہ ساری دنیا جانتی ہے کیا ہوا. یہ جو بتایا تھا میں نے کہ لڑکیاں وہاں نہ شہید ہوئی ہیں اور نہ زخمی ہوئی ہیں, نہ اغوا ہوئی ہیں, اس خبر پہ میں اب بھی قائم ہوں. ایک لڑکی بھی جامعہ حفصہ کی نہ تو شہید ہوئی ہے نہ اغوا ہوئی ہے, حتیٰ کہ زخمی بھی نہیں ہوئی ہے. اس میں آپ اخباروں کے تراشے نہ بھیجیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مولانا عبدالعزیز صاحب سے جا کے آپ پوچھیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ ایک بھی لڑکی نہ تو شہید ہوئی ہے, نہ اغوا ہوئی ہے اور نہ زخمی ہوئی ہے, نہ کسی کی عصمت دری ہوئی ہے, نہ تو فوجی لڑکیوں کو اٹھا کے لے کر گئے ہیں. مشہور یہ ہوا ہے کہ ہزاروں لڑکیاں فوجیوں کی تحویل میں ہیں, ان سے جبری بچے جنے گئے, پتہ نہیں کیا کیا خبریں مشہور ہوئی ہیں. اور اس خبر کو نشر کرنے میں بڑے بڑے علماء سے غلطیاں ہوئی ہیں. لہذا واٹس ایپ پہ علماء کے بیانات نہ بھیجیں کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اتنی لڑکیوں کو اغوا کیا. جو میں نے آپ کو اصل ذریعہ بتایا ہے, مولانا عبدالعزیز صاحب سے جا کے اب پوچھیں کہ حضرت بتائیں کوئی لڑکی جس کا نام بتائیں آپ, شہید ہوئی ہو یا اغوا ہوئی ہو یا اس کی عصمت دری کی ہو. ایسا نہیں ہوا. کچھ چیزیں ہوئی ہیں اور کچھ بڑھا کر بیان کی گئی ہیں. اس میں اخباروں کو بھی, کچھ اخباروں نے تو ممکن ہے لڑوانے کے لیے کیا ہو, اور کچھ نے, یعنی کچھ اخبار ایسے بھی ہیں کہ ان کو اطلاع نہیں تھی, غیر مستند ذرائع تھے, انہوں نے, اخبار بھی کوئی عالم الغیب نہیں ہوتا. میں جب برما گیا ہوں, وہاں آپ کو معلوم ہے جن دنوں میں شدید ظلم ہو رہا تھا مسلمانوں پر, انہی دنوں میں برما گیا تھا. وہاں میں نے وہ جگہیں اپنی آنکھوں سے دیکھی جہاں پر انہوں نے مسلمانوں کو جلایا ہے اور وہ پیٹرول چھڑک کے آگ لگائی ہے. وہاں لوگوں نے مجھے بتایا, مخلص مسلمانوں میں نے, کہ کچھ خبریں تو برما کے بارے میں صحیح ہیں, کچھ فیک بھی ہیں. پھر انہوں نے مجھے تصویریں دکھائیں کہ فیس بک پہ یہ جو تصویریں آ رہی ہیں یہ برما کے مسلمانوں کی نہیں ہیں. تو ایسے موقع پہ کوئی بھی, جب ایک ماحول چلتا ہے نا, ماحول چلتا ہے کہ بھئی یہ برما میں ظلم ہو رہا ہے, تو حقیقی تصویریں بھی آتی ہیں, اس میں کئی لوگ اٹھا کے جھوٹی چیزیں بھی لگانا شروع کر دیتے ہیں. کہاں سے کوئی بھی کنٹینر جلا ہوا اٹھا کے کیا کیا, اس کو برما کے کھاتے میں ڈال دیا. تو اب اگر میں یہ بیان کروں کہ برما کے بارے میں کچھ خبریں غلط آ رہی ہیں, تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ برما کے مسلمانوں پہ ظلم نہیں ہو رہا یا کم درجے کا ظلم ہو رہا ہے. سمجھ رہے بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ اگر میرے اس بیان سے غلط فہمی ہوئی ہے کسی کو, تو میں اس سے دل سے معذرت کرتا ہوں, اور میرے بیان کو غلط رخ پہ لے کے جانے کی کوشش نہ کریں. کیونکہ آج بعض بڑے علماء نے مجھے یہ بتایا کہ آپ کے بیان کا سے مترشح یہ ہو رہا ہے, لگ ایسا رہا ہے کہ آپ کس کی حمایت کر رہے ہو, فوج کی. تو ایسا نہیں ہے, کیونکہ وہ میرا ٹاپک یہ چل رہا تھا کہ ملک میں امن کی ضرورت ہے. پورا آپ اگر لے کے چلیں گے نا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط فہمی نہیں ہوگی. اگر پورا بیان پھر بھی ہوئی ہے تو میں معذرت کر رہا ہوں اس سے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو طنز ہیں, تانے ہیں, بوٹ پالش اور یہ سب چیزیں, دیکھو میں نے اپنے بوٹ کبھی پالش نہیں کیے, سمجھ رہے ہو؟ آپ میرے گھر والوں سے پوچھ لو کہ میں اپنے بوٹ کبھی پالش, تو میں دوسروں کے بوٹ پالش کیوں کروں گا بھائی, سمجھ رہے ہیں؟ میری اپنی چپلیں بغیر پالش کے ہوتی ہیں, اپنے شوز بغیر پالش کے. میں جب شوز خریدتا ہوں تو مجھے یہاں دکان والا ہے فری میں ایک پالش بھی دیتا ہے اور بوٹ صاف کرنے کے لیے برش بھی دیتا ہے. تو وہ گھر میں ایسا ہی پڑا رہتا ہے. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں اپنی چپلوں اور اپنے بوٹ کو پالش کروں, تو میں فوجیوں کے بوٹ کو بھی پالش نہیں کرتا. تو یہ طنز نہ کریں آپ لوگ. اگر آپ کو کسی سے اختلاف ہے, تمیز سے آرام سے بیٹھ کے اس کو سمجھائیں. میں خود مدرسے کا طالب علم ہوں, جامعہ مدرسہ کے طلبہ ہماری جنس کے لوگ ہیں, وہ طلبہ ہیں تو ہم بھی طلبہ ہیں, تو ہمیں ان کا احساس یقیناً آپ سے زیادہ ہوگا. اور وہی احساس تھا جس کی وجہ سے مولانا عبدالعزیز صاحب کے پاؤں میں پگڑیاں رکھی جا رہی تھیں کہ اللہ کا واسطہ آپ ایسا نہ کریں, یہ ہوگا آپ کے ساتھ. اور ان کو بھی لوگوں نے بیوقوف بنا. ان کے اخلاص میں کوئی شبہ نہیں ہے, اخلاص تھا تبھی تو اپنی ماں اور بھائی کی قربانی دے دی انہوں نے. اخلاص میں شبہ نہیں ہے, اخلاص سب کچھ نہیں ہوتا, زمینی حقائق کو بھی دیکھنا چاہیے کہ نتائج کیا نکلیں گے. تو وہ اختلاف پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے. اب تو وہ اختلاف بلکہ ختم ہو گیا, تو وہ بھی میرا خیال ہے اس کے قائل نہیں ہوں گے کہ اس طرح سے کیا جائے. تو یہ کچھ وضاحت تھی جو پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکی ہے. اب میں نے اس لیے کی ہے کہ بعض بڑے مخلص حضرات نے مجھے کہا کہ آپ کے بیان سے ایسا لگ رہا ہے, تو میں نے کہا پھر میں معذرت کروں گا یقین. اگر میرے بیان سے ان علماء کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا ہے, تو یقیناً پھر یہ میری کوتاہی ہے کہ میں نے اس اسٹائل میں بیان کیا کہ لوگ اس سے غلط مطلب میں. تو میں کہہ رہا ہوں ہم بھی مدرسے کے طلبہ ہیں, ہمیں بھی ان کا احساس یقیناً آپ سے زیادہ ہے, اور اسی احساس کی بنیاد پر یہ چاہ رہے تھے کہ یہاں تک نوبت نہ پہنچے. اور ہمیں یہ بھی احساس ہے کہ فوج نے بھی 100% غلط کیا, کیونکہ جب وہ سرنڈر ہو گئے تھے
اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے, گرفتاری پیش کر دی تھی, تو آرمی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنی عوام کو ایسی عبرتناک سزا دے, وہ یہ حق نہیں پہنچتا. لیکن میں نے یہ بھی بتایا کہ آرمی کے تمام آفیسرز اس سے متفق نہیں تھے. یہ جنرل مشرف صاحب ون مین شو بن کے یہ کام کر رہے تھے, اور انہوں نے اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہماری رائے کے مطابق ملک کو ڈبونے میں بہت سارے کام کیے ہیں. تو اس لیے میں کبھی بھی جنرل مشرف کی حمایت نہیں کرتا کہ وہ انہوں نے کوئی بہت اچھے کام کیے ہیں. باقی یہ کہ اصل جو فوکس جس چیز کو کرنا چاہیے وہ اس چیز کو کرنا چاہیے کہ ہمارا ملک اختلافات کا متحمل نہیں ہے. اگر مزید ہم نے آپس میں اختلافات کیے, چاہے وہ فوج سے ہوں یا کسی سے بھی ہوں, تو اس کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ دشمن اٹھائے گا.